السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، تجوید کلاس قرآن مجید کا آج 14واں سبق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھیں شروع سے آخر تک، تاکہ بات اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے۔ اور قرآن مجید کو تجوید سے سیکھنا اسی بات پر موقوف ہے کہ آپ جو آپ کو کلاس میں سمجھایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، جب تک آپ اس کو پورا نہیں سنیں گے، اچھی طریقے سے نہیں سمجھیں گے، پھر قرآن مجید میں ان الفاظوں کو ڈھونڈ کر اور اس حساب سے قواعد کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک تجوید سے قرآن مجید کا پڑھ پانا یہ بہت زیادہ مشکل اور قریب ناممکن کے ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو فوراً بند نہ کر دیں یا آگے بھگا نہ دیں، بلکہ پورا مکمل دیکھیں۔ اور اگر پچھلے ویڈیوز کو آپ نے صحیح سے نہیں دیکھا ہے تو میری گزارش ہے کہ ان پچھلے ویڈیوز کو بھی اچھی طریقے سے ایک بار پھر دیکھ لیں، اس لیے کہ قرآن مجید کا صحیح تلفظ، صحیح ادائیگی اور تمام قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ پھر آپ کی نمازوں کا صحیح طریقے سے ہو پانا، یعنی اس قابل ہو پانا کہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو سکیں، یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ سیکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آئے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق تنوین اور نون ساکن کے آخری قاعدے کا، تنوین اور نون ساکن کا آخری قاعدہ ہے ادغام، یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف یرملون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو اور چھٹا حرف ہے نون، یعنی ٹوٹل یہ 6 حرف ہیں حروف یرملون جو اسی جملے میں موجود ہیں، یا، را، یر، میم، لام، واو، نون، یرملون۔ تو یرملون کو اچھی طریقے سے سمجھیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، تو اس کے 2 قاعدے بن جاتے ہیں۔ پہلے قاعدے میں وہ 2 حرف ہیں جن میں غنہ نہیں ہوتا، جیسا کہ را اور لام۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد را اور لام میں سے کوئی حرف آتا ہے، یعنی یہ 2 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو جب ہم ادغام کرتے ہیں کس کا؟ تنوین اور نون ساکن کا ان میں، تو جب ان کو ہم ملائیں گے تو ایسی صورت میں ان میں غنہ نہیں ہوگا، اور یہ مکمل طور پر اصل میں ہوتا کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ ادغام کو پہلے سمجھیں۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلا حرف ساکن دوسرے حرف متحرک میں مل جائے، اور وہ اس انداز میں ملے کہ اصل میں اس کی کما حق و کیفیت یہ ہو کہ ایسا مل جائے کہ اس کا اثر بھی باقی نہ رہے۔ اور کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا، جہاں پر ہوتا ہے اس کو ادغام تام کہتے ہیں، اور جہاں پر اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے غنے کی شکل میں تو اسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا اثر باقی ہے، وہ مکمل طور پر نہیں مل سکا، اسی وجہ سے وہ ناقص یعنی ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اس انداز میں 2 قسمیں بن گئیں، ایک یہ کہ ادغام تام ہو، دوسرا یہ کہ ادغام ناقص ہو۔ ادغام تام کس میں ہوتا ہے؟ لام اور را جب آتے ہیں تنوین اور نون ساکن کے بعد، اس میں جو ادغام ہوتا ہے وہ ادغام تام ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ 4 حرف بن گئے، وہ کون سے؟ یا، واو، میم، نون، یومن، یا، واو، میم، نون۔ جب یہ حرف آتے ہیں تنوین اور نون ساکن کے بعد، اب ان کا نون کا ان حرفوں میں جب ادغام ہوتا ہے تو غنے کی شکل میں نون ساکن اور تنوین کا اثر باقی رہ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں ادغام تام کی۔ کیا اس میں ہے؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر لام اور را آئیں گے تو ان کو تنوین اور نون ساکن کو را میں اس انداز میں ملا کر ہم پڑھیں گے کہ
تنوین اور نون ساکن کا کچھ بھی اثر باقی نہیں رہے گا۔ اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں، جیسا کہ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ، اصل میں کیا محمدن کے دال پر دال دو پیش دن، یہ دو پیش کیا ہے؟ تنوین ہے، تو وہ کیا ہے اصل میں محمدن، پھر اس کے آگے رسول اللہ، لیکن اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ محمدر، تو یہ دال کے دو پیش سے را میں جو ہے اس تنوین کا ادغام ہو جا رہا ہے، یعنی نون جو ہے را سے ہی بدل جا رہا ہے، نون جو ہے کس سے بدل جا رہا ہے؟ را سے، اور را کے اوپر جو متحرک تھا تشدید آ گئی، تو اب کیا ہو گیا؟ محمدن جا کے محمدر ایک بار ملا، پھر رسول اللہ کے را کے زبر کے ساتھ دوبارہ اس کو پڑھے تو کیا ہو گیا؟ محمدر رسول اللہ۔ ایسے ہی من ربی کا ہوتا ہے، میم نون سے من، پھر اس کے بعد را بعد بر رب، من رب، لیکن ایسا نہیں پڑھتے کیسا ہے؟ میم سے سیدھا را کو پڑھاتے، را کے اوپر تشدید آتی تو ہو جاتا مر ربی کا، میم را زیر مر، را بعد بر رب۔ لکھنے میں تو میم نون زیر من آتا ہے لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آتا، یہی تو ادغام ہے کہ نون ساکن یہ جو ہے بدل گیا کس سے؟ را سے، را سے جب یہ بدل گیا اور اس کا اثر بھی باقی نہیں رہا غننے کی کیفیت میں، غننے کی حالت اور اس کی کیفیت میں، تو پھر ایسی صورت میں اسی کو کہیں گے ادغام۔ اور اسی طریقے سے لام کو دیکھیں، ہے من لدنہ، میم نون زیر من، لام زبر لا، من لا دنہ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ادغام ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ میم کے بعد نون کو نہیں بلکہ لام کو ملائیں گے، میم لام زیر مل، پھر لام زبر لا، مل لا، پھر اس کا دن ہو، دال نون پیش دن، ہا الٹا پیش ہو، مل لدن ہو۔ تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ میم لام زیر مل، تو یہاں پر نون بالکل جو ہے بدل گیا کس سے؟ لام سے، اور لام میں مل گیا تو گویا کہ اس کو دو بار پڑھنے کی وجہ سے اس کے اوپر تشدید بھی دے دیے، تو اب ظاہر سی بات ہے آپ کو پڑھنا کس کو ہے؟ اور ایک چھوٹی بات آپ کو جو ہے اس میں ایک ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہمیشہ باقی رہے اور آپ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکیں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں غور سے دیکھیں، ایک ہمیشہ یاد رہنے والا اس فرق کو جو ہے سمجھنے کے بعد ایک اور چیز کو بھی ذہن نشین کر لیں، وہ یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ایک ساتھ دو حرکتوں والا حرف اس انداز میں آئے گا کہ ایک پہلے نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے، اس کے ساتھ لگ کر ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف ہو سکتا ہے، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس جزم والے حرف کو ملانے کے بجائے آپ سیدھا تشدید والے حرف کو ملائیں، تو اس میں کیا ہوگا آپ کے لیے آسانی کہ آپ جو ہے اتنا پریشان نہیں ہوں گے کہ آخر ہم جو ہے یہاں پر ادغام کس انداز میں کریں، اس لیے کہ جزم والے حرف کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے، سیدھا تشدید والے حرف کو ملانا ہے جب دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ کون؟ جزم والا بھی اور اس کو لگ کر تشدید والا بھی، دونوں حرف جب ایک ساتھ آ رہے ہیں اور ملانا کسی ایک کو ہی جائے گا، یعنی جو ہے اگر ملانے کے لیے ان دو میں سے کوئی ایک آپ کے سامنے، اس لیے کہ اگر آپ نے جزم والے حرف کو ملا دیا تو اب تشدید والے حرف کو کس سے ملائیں گے؟ ایسی جب صورت بن جائے تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ جزم والے حرف کو چھوڑ کر آپ کو کس کو ملانا؟ آسان طریقے سے آپ کو ملانا ہے تشدید والے حرف کو، اور اس کو ملا کر آپ پڑھیے تو اور آسانی کے ساتھ جو ہے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہو گیا میم سے نون کو چھوڑ کر لام کو ہم نے ملا، میم لام زیر کیا ہوا؟ مل، لام زبر لا، مل دنہو۔ پھر اب اس کے بعد دیکھیں یہ دو آپ نے سمجھ لیا، ایک جو ہے اس کی قسم پوری ہو گئی، وہ کون سی قسم پوری ہوئی؟ وہ قسم پوری ہوئی ادغام تام کی، ادغام تام یعنی مکمل ادغام، یعنی حرف جو تھا حرف تنوین یا حرف نون حرف ساکن، یہ جو ہے اس کے بعد آنے والے لام اور را سے جب ملیں گے تو ان کا کچھ بھی اثر باقی نہیں رہے گا، اسی وجہ سے اس میں غنہ نہیں ہوگا، تو اسی کو کہیں گے ادغام تام۔ اب ادغام ناقص کیا ہے؟ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد یومن، یا و میم نون، 4 حرفوں میں سے جو ہے اگر کوئی حرف آتا ہے تو ایسی صورت میں اب جب ہم ملائیں گے تو اس میں غنہ ہوگا اور تنوین اور نون ساکن کا اثر باقی رہ جائے گا۔
تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون یعنی یومن دوسرے کلمے میں آئیں تو غنے کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ملا کر پڑھیں گے، اور غنہ ہونے کی وجہ سے ساتھ میں اسی کو کہیں گے ادغام ناقص۔ اب اس کی مثالیں آپ صرف اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اب یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ جیسا کہ اب لکھا ہوا ہے حمزہ نون زبر ان، اس کے بعد یا حمزہ پیش یو تا کھڑا زبر تا، اصل میں لکھا ان یؤتا، لیکن پڑھا ایسا نہیں جائے گا، بلکہ کیا کریں گے؟ نون کا ادغام کر دیں گے یا میں، اور یا کو دو بار پڑھیں گے، گویا کہ نون بدل گیا یا سے، تو کیا ہو گیا؟ حمزہ یا زبر این، یا حمزہ پیش یو، این یو تا کھڑا زبر تا، این یؤتا۔ میم یا زبر من، یا زبر یا من، یا قاف و پشکو من یقول، لام پشلو من یقولو۔ اسی طریقے سے دوسرے میں دیکھیں وا ادغام واو میں حمزہ زر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ ہا واو دو زبر ہوں، ہا دو زبر ہن ہونا چاہیے تھا، لیکن واو سے جب ہم اس کو ملا رہے ہیں تنوین کو تو وہ ہوگا الہوں، الہن واحدہ کے بجائے کیا ہوگا؟ الہوں واحدہ، الہوں۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ غنہ بھی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کیا کہیں گے؟ ادغام ناقص، ادغام واو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ میم کا میم میں ادغام ہوگا، جیسے کہ رسول من اللہ، رسول اصل میں تھا رسول من اللہ، لیکن تنوین کا ادغام ہو گیا کس میں؟ میم میں، تو رسول کی بجائے رسول من اللہ وہ ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ ادغام میم۔ پھر اس کے بعد ادغام نون کیا ہے؟ نون میں ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد ایک اور حرف نون آ رہا ہے، تو نون کا ادغام نون میں ہو جائے گا، تو وہ ہو گیا میم نون زر من، نون زبرنا مننا، با یا دو زر با زر بی من نبی، یا دو زر ین من نبی جن، تو نون کا نون میں ادغام ہو جائے گا، تو یہ ادغام نون اس کو کہیں گے۔ تو ادغام کے تعلق سے اتنی باتیں آپ اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں کہ اس انداز میں جو ہے ادغام ہوتا ہے، تو ادغام کو اچھی طریقے سے سمجھ کر یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔